اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج ہم سنیں گے کہ جو آدمی اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے، اور جو آدمی مال اور طاقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان اور کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے یا آدمی کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے اور اللہ پاک نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی 2 رنگ چت کبر گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بے نیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس روایت کو درۃ الناصحین صفحہ 290 کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اب سنتے ہیں کہ آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا انعام رکھے گئے ہیں اور اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے نقل کیا ہے، جلد 3 صفحہ 162، حدیث کا نمبر ہے 1497۔ دوسری حدیث پاک سنیے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کو المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ 84، حدیث کا نمبر ہے 2736۔ تیسری حدیث پاک سنیے، آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 476، حدیث کا نمبر ہے 19161۔ اے سامعین، سنتے ہیں اب چوتھی حدیث پاک اور اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے جو آدمی جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، ان سب ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے آقا کریم نے کیا فرمایا ہے؟ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت یعنی طاقت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سامعین، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس کے حق میں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کی راہ میں قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس سے بڑی اور کیا اس کے لیے وعید ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 529، حدیث کا نمبر ہے 3123۔ سامعین، پتہ چلا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اس کے لیے کیا فائدہ اور کیا انعام ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔